صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر کسی کو تپتے ہوئے صحرا میں ایک بچے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچھڑے باپ کو اس کی اولاد مل جاتی ہے، پیاس سے تڑپ بچے کے خاطر زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور ایک زرخرید غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے۔ صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑا ظرف رکھنے والوں کا کام ہے۔ صبر تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو اجر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ صبر نبیوں نے کیا، صبر انبیاء علیہ السلام نے کیا، صبر صحاباؤں نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقامات دیے۔ آج بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو جو تکلیفیں دی گئیں ان کے سامنے تو ہماری تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اگر جس طریقے سے جس ٹرین میں تم بیٹھتے ہو تمہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ٹرین کو چلانے والا ڈرائیور کون ہے، تم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہو تمہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جہاز کو اڑانے والا پائلٹ کون ہے، تمہیں بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انسانوں پہ بھروسہ رکھ کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو اس ذات پر ہم یقین کیوں نہیں رکھتے جس نے اس پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، جس کا ایک ایک پتا، ایک ایک ہر چھوٹی سے چھوٹی شے پر اس کی نظر ہے، جس نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ تو اگر تم ٹرین کے ڈرائیور پر یا کسی بھی انسان پر بھروسہ رکھ کر اپنی منزل تک پہنچنے کی امید رکھتے ہو تو تم اس خالق کائنات سے، اس دنیا کے مالک سے، اس دنیا کو بنانے والے کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری زندگی کو اپنے حساب سے چلا رہا ہے، اور تم جیسا چاہتے ہو وہ ویسا بھی کرے گا، لیکن تم اس کے ہو کر تو دیکھو ایک بار، تم اس کے ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہم انسان ہیں، ہم صرف اپنے مطلب کے لیے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب ہمارا مطلب نکل جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی پرانی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ہر معاملات میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اگر ہمیں نمک کی بھی ضرورت ہے تو اس چیز میں بھی ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم ایسا یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری منزل ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور ہم جب اس کائنات کے بنانے والے پر یقین رکھیں گے تو وہ اپنے طریقے سے ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے چلائے گا۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی بالکل خراب ہو جائے گی، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی چلا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور تقدیر میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تم دعائیں مانگو گے، اس بندے پر یہ آزمائش آئے گی، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے یہ بندہ میرے پاس آ کر دعا کرے گا اور میں وہ اس کو عطا کر دوں گا۔ اگر تم دعائیں مانگ رہے ہو تو یقین رکھو یہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم دعا مانگو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہوگا کہ تم دعا مانگو گے اور وہ چیز تمہیں دے دی جائے گی۔ اگر تم تڑپ کر اور بے صبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہو اور بہت زیادہ مایوس ہو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے جو تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بہترین میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ تہجد کی میریکل اسٹوری ہے۔ اس میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، میں 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ گھر کا ایک سادہ سا اصول تھا، اسکول کالج مکمل کریں اور پھر شادی، لیکن میرے خواب جو تھے وہ مختلف تھے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ جب میں نے کالج میں 96% کے ساتھ گریجویشن مکمل کیا تو میری امیدیں میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بڑھ گئیں، جہاں میرے والدین میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے۔ میں اپنے حق کے لیے لڑنے لگی۔ میرے والد دل کے دورے کے ڈرامہ کر کے ہاسپٹل چلے گئے، اور وہاں جب نارمل رپورٹ کے ساتھ پھر وہ گھر واپس آئے۔ یہ سب دباؤ ڈالنے کا ذریعہ تھا، اور خاندان والے مجھے اسٹریس دینے کا الزام دینے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کا یونیورسٹی جانا بے ادبی اور بے حیائی ہے، ایک غلط سوچ جس کے خلاف میں لڑتی رہی۔ میں نے تہجد کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے لیے راستے کھول دیں۔ میرے والد اپنی چالیں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایک معجزہ ہوا۔ انہوں نے آخرکار مجھے میڈیکل یونیورسٹی کے داخلے کے ٹیسٹ دینے کی اجازت دے دی۔
بعد میں معلوم ہوا کہ میرے رشتہ داروں نے انہیں قائل کیا کہ یہ بہت مشکل ہے، میں ناکام ہو جاؤں گی اور مجھے اس لیے ٹیسٹ دینے دیا جائے تاکہ میں اعلیٰ تعلیم کی بحث ہی چھوڑ دوں۔ لیکن وہ تہجد کی طاقت کو نہیں جانتے تھے۔ میں نے اپنی پوری محنت کی اور میرے میرٹ پر ایک بہترین میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا۔ اب میں 2026 میں انشاءاللہ گریجویٹ کرنے کی راہ پر ہوں، اور وہی والد جو کبھی میرے راستے کی رکاوٹ تھے، جب میں 4.0 GPA حاصل کرتی ہوں تو وہ سب سے زیادہ خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں۔ تہجد نے نہ صرف میرے والد بلکہ میری زندگی کو بھی بدل دیا، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی میریکل اسٹوری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں فرمایا ہے کہ جو انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسے عطا کرتا ہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی محنت تو کریں۔ جن کی یہ میریکل اسٹوری ہے ان کا ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف تہجد کے بھروسے بیٹھی ہوئی تھیں، بلکہ وہ اپنی محنت بھی برابر کر رہی تھیں اپنے اسکور کے لیے کہ ان کا رزلٹ اچھا آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی ادا کر رہی تھیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل تو رکھنا ہے، لیکن توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور جب سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں اور بالکل ایسا لگے کہ وہ چیز ناممکن ہے اور پھر آپ کو کوئی ممکن نظر چیز نہیں آ رہی، تو صرف اور صرف اس وقت اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اسباب کی طرف نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد کے ذریعے لوگوں کو دل بدل دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ معجزے کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی میریکل ہوا ہے تو آپ لوگ اپنی میریکل اسٹوری میرے انسٹاگرام چینل پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ میں ویڈیو بنا کر ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی اسٹوری سن کر موٹیویٹ ہو جائیں۔